نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون الى آخره صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی اور قرآن مجید فرقان حمید کو سننے اور سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن مجید فرقان حمید کو درست انداز سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ آپس کی آیت نمبر 48 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ آیت مبارکہ اور اس سے متصل اگلی 2-3 آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح ذکر کی جائے گی۔ اس سے پہلے جو آیات مبارکہ تھی، پچھلا جو درس تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے احوال کو کچھ ذکر فرمایا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے یا جا رہے ہوں گے، تو اس وقت ان کا وہاں پر کوئی مکالمہ، کوئی بات چیت، کوئی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ جنتی جہنم والوں سے کہیں گے کہ ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پایا تھا، اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا دنیا میں اعمال کرو گے جنت ملے گی، تم بتاؤ کہ تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا ہے۔ اس قسم کی کچھ بات چیت ہوگی، اور اس دوران جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک مقام ہوگا، مقام اعراف، ایک جگہ ہوگی، مقام اعراف، ایک جگہ ہوگی کہ جہاں پر کچھ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ٹھہرائیں گے، رکوائیں گے کہ جن کے لیے ابھی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوا نہیں ہے، اور وہ لوگ جنتیوں کو جنت میں جاتے ہوئے اور جہنمیوں کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ ان کا بات چیت، ان کا مکالمہ، ان کی گفتگو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ تو پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، کہ پکاریں گے آراف والے لوگ۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالٍ، کہ آراف والے لوگوں میں سے کچھ لوگ پکاریں گے، يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، ان لوگوں کو پکاریں گے کہ جن کو وہ ان کی نشانیوں سے، ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے۔ قالوا، اور یہ کہیں گے کہ ما اغنا عنکم جمعکم، کہ ما اغنا عنکم، کہ کوئی کام نہیں آیا، کہ کوئی کام نہیں آیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا تم لوگوں کو، جمعکم تمہاری جماعتوں کا، تمہارے گروپوں کا، وما کنتم تستکبرون، اور نہ ہی جو تم دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے اس تکبر کا بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ اعراف والے جہنمیوں کو بولیں گے، اہؤلاء الذین اقسمتم، اور پھر اعراف والے بولیں گے، کہیں گے کہ اہؤلاء الذین اقسمتم، کہ یہی وہ لوگ ہیں، جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں، الذین اقسمتم، کہ جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ ان لوگوں کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی۔ حالانکہ ان کو تو یہ کہا گیا ہے کہ ادخلوا الجنہ، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، ایسی جنت میں کہ لا خوف علیکم، کہ اس میں نہ تو کوئی خوف ہوگا، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم اس جنت میں کبھی غمگین ہوگے۔ یہ یہاں پر آراف والوں کا ایک مکالمہ اور گفتگو ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، کہ جہنم والے جنت والوں کو پکاریں گے، اہل جہنم اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ ہم پر بہا دو۔ قالوا، تو جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام قرار دی ہیں۔ الذین اتخذوا، یہ کافر لوگ وہ ہوں گے، دینہم لہوا ولعبا، کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا،
فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انساہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے دن ہم انہیں فراموش کر دیں گے، ہم انہیں بھلا دیں گے، فراموش کر دیں گے، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسا کہ یہ اس ملاقات والے دن کو بھول جایا کرتے تھے، وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ ہماری آیاتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ یہ 4 آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ گویا وہ قیامت کے احوال، وہ مکالمہ، وہ گفتگو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلی چیز، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک جگہ ہے جس جگہ کو مقام اعراف کہا گیا، اور اس جگہ پر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹھہرانا ہے، ایسے لوگوں کو کچھ دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے روک کر رکھنا ہے کہ جن کے بارے میں جنت اور جہنم کا فی الوقت فیصلہ نہیں ہوا ہوگا۔ انجام کے اعتبار سے ان کو جنت ہی میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے، لیکن فی الوقت ان کے اعمال جنت والے نہیں ہیں، نابالغ بچے ہیں، یا تو اسی طریقے سے وہ پاگل لوگ ہیں کہ جو شریعت کے مکلف نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو نہ انہوں نے کوئی نیک اعمال کیے ہیں، نہ انہوں نے برے اعمال کیے ہیں، تو لہذا نہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوا ہے، نہ جہنم کے لیے فیصلہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر مقام اعراف پر ٹھہرائیں گے، پھر جب وہ جنتیوں کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کی توجہ، ان کی دلچسپی اس جنتیوں کی طرف بڑھے گی، اور جہنمیوں کو جہنم کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ اس سے ڈریں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، کہ وہ جہنمیوں سے منہ پھیریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف یہ امید لگا کے رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ انجام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو وہ ایسی جگہ پر جب ہوں گے تو وہ وہاں پر جنت والوں سے بھی گفتگو کریں گے، جہنم والوں سے بھی گفتگو کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان آیات میں اس گفتگو کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ پہلے ذکر فرمایا کہ وہ مقام اعراف میں جو لوگ ہوں گے وہ جہنمیوں کو جب جہنم میں جاتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ ان کی پیشانیوں سے، ان کی نشانیوں سے پہچان جائیں گے کہ یہ جہنمی لوگ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک پیشانیوں پر یا چہروں پر کیا نشانیاں ہوں گی جس سے پتہ چلے گا کہ یہ جنتی ہے تو یہ جہنم ہے؟ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں کہ کل قیامت کے روز، آخرت والے دن لوگوں کے چہروں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جنتی ہے یا یہ جہنمی ہے۔ یوم تسود وجوہ کے الفاظ آتے ہیں کہ بعضوں کے چہرے انتہائی کالے ہوں گے، اور بعض احادیث مبارکہ میں کیا آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کے وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ وضو کرتے ہیں، تو اعضائے وضو جو ہیں یہ کل قیامت کے روز روشن ہوں گے، اعضائے وضو روشن ہوں گے۔ تو ان اعضائے وضو کی روشنی اور نورانیت کی وجہ سے پہچانے جائیں گے کہ یہ لوگ جنتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہے کیا کہتے ہیں اعضائے وضو کے اعتبار سے جنتی پہچانے جائیں گے، یا جہنمی جو ہیں وہ اپنے چہروں کی سیاہی کی وجہ سے، وہ جہالت کی وجہ سے اور کفر کی سیاہی کی وجہ سے پتہ چلے گا کہ یہ جہنمی ہے۔ تو جو مقام اعراف پہ لوگ ہوں گے وہ جہنمیوں کے چہروں سے اور پیشانیوں سے پہچان جائیں گے کہ یہ جہنمی لوگ ہیں۔ اب ان جہنمیوں کو وہ 2-3 باتیں بولیں گے۔ پہلی بات کیا کہیں گے کہ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم، کہ تمہاری جماعتیں تمہارے کسی کام نہیں آئیں۔ جمعکم جماعت یعنی وہ گروپ، وہ طبقات کہ جن کے ساتھ تم مل کر کفر و شرک کیا کرتے تھے، معصیت میں مبتلا رہتے تھے، اہل اسلام کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر ہم زمانہ اٹھا کر دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے کہ چند کمزور ناتواں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتہائی کمزور، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتہائی کمزور، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب، مفلس، اور کفار جو ہیں وہ پوری جماعت کے ساتھ جو ہے ان کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، ان کے راستوں میں رکاوٹیں ڈالا کرتے ہیں، ان کے اوپر جانوروں کی جو ہے کیا کہتے ہیں کھالے اور اجڑیاں وغیرہ ڈال دیا کرتے ہیں، ان کا ٹھٹھا اور مذاق اڑایا کرتے ہیں کہ یہ لوگ کمزور لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم شام کے اور جو ہے کیا کہتے ہیں کیسر و کسرا کے مالک بنیں گے، آج جو ہے ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اس قسم کے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو
جو ہے کیا کہتے ہیں وہ آراف والے کل قیامت کے روز ان جہنمیوں کو بولیں گے کہ ما اغنی عنکم جمعکم، کہ تمہاری جماعتیں جن پر تمہیں بڑا بھروسہ ہوا کرتا تھا اور تم بڑے اترایا کرتے تھے کہ ہماری بڑی تعداد ہے، فرمایا یہ کچھ بھی ما اغنی عنکم جمعکم تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی، وما کنتم تستکبرون، اور جو دنیا میں جو تم تکبر کیا کرتے تھے وہ تکبر بھی آخرت کے روز کام نہیں آئے گا۔ علماء فرماتے ہیں حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ تکبر جو ہوتا ہے وہ عام طور پر دو چیزوں کی بنا پر ہوتا ہے۔ نمبر ایک اقتدار کی بنا پر ہوتا ہے، حکومت کی بنا پر ہوتا ہے، اور نمبر دو دولت کی بنا پر ہوتا ہے۔ کسی کے پاس دولت ہے، دنیاوی اعتبار سے یہ بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کسی کے پاس دولت ہے تو وہ اس دولت کے گھمنڈ میں تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا کسی کے پاس اقتدار ہے، اقتدار کا مطلب طاقت ہے، اقتدار کا مطلب طاقت ہی ہو گیا، تو اس طاقت کے نشے میں وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس تکبر میں مبتلا ہو جانے کے بعد پھر جو ہے کیا کہتے ہیں وہ عوام کے لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یا کمزوروں کے لیے غریبوں کے لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، جو مال و دولت والا ہے جب اس میں تکبر میں مبتلا ہو گیا تو وہ غریب کا کہاں سوچے گا، وہ صدقہ و خیرات جو جہاں پر شریعت نے حکم دیا ہے خرچ کرنے کا وہاں پر کیسے خرچ کرے گا۔ اور اسی طریقے سے جو اقتدار، لہذا جب وہ اقتدار کے نشے میں ہے، طاقت کے نشے میں ہے، تو وہ غریبوں کا کیسے سوچے گا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ دنیا کے اندر تکبر میں مبتلا تھے اور اپنی جماعتوں کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، اور وہ مقام اعراف والے انہیں اس چیز کا اظہار کر کے بتائیں گے کہ دیکھو تم دنیا میں یہ کام کیا کرتے تھے۔ اور پھر وہ جو مقام اعراف پہ لوگ ہوں گے وہ جنتیوں کی طرف اشارہ کریں گے، اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، جہنمیوں کو بولیں گے یہ جو جنت میں جا رہے ہیں نا یہی وہ لوگ ہیں نا جن کے بارے میں تم لوگ قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ بھئی ان کو تو اللہ کی رحمت بھی نہیں مل سکتی۔ ایسے ہی تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کفار یہی کہا کرتے تھے کہ بھئی آج ہمارے پاس وہ جو غالباً وہ ولید بن مغیرہ تھا کافر، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ میرے پاس مال و دولت ہے، میرے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں خوبصورتی بھی ہے، میرے پاس جو ہے اولاد بھی ہے، میری جو ہے بڑی نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہوا ہے تو آخرت میں بھی ہمیں دے گا، دنیا میں ہم پر راضی ہے تو آخرت میں بھی ہم پر راضی ہوگا۔ تو دنیا میں کسی نعمت کا مل جانا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ نعمتوں کا زیادہ اظہار دنیا میں آسائش میں مبتلا تو کفار ہے، کفار زیادہ آسائش میں مبتلا ہے، تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کہا جاتا ہے استدراج۔ استدراج کا مطلب ہوتا ہے بسا اوقات اللہ تعالیٰ چھوٹ دے رہے ہوتے ہیں آزمانے کے لیے، اپنے مقرب بندوں کو اللہ تعالیٰ مشکل میں ڈالتے ہیں بسا اوقات، کہ یہ مشکل میں آنے کے بعد صبر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ آزما رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وہ آراف والے اہل جہنم کو اس بات کی یاد دہانی کروائیں گے کہ دنیا میں تم ان جنتی لوگوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ تو اللہ کی رحمت سے دور ہیں، حالانکہ آج دیکھو کہ ادخلوا الجنہ، یہی لوگ تو جنت میں داخل ہو رہے ہیں، جن کو تم اللہ کی رحمت سے دور کہا کرتے تھے یہی لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ ولا خوف علیہم ولا انتم تحزنون، اور تم پر تو کوئی خوف بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ لوگ کسی غم میں مبتلا ہیں۔ تو بہرحال آخرت کے اعتبار سے وہی کامیاب ہے جو دنیا میں اعمال میں لگا ہوا ہے، اور جو دنیا میں اعمال میں نہیں لگا ہوا، جو شریعت سے دور ہے، وہ آخرت کے اعتبار سے کامیاب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی دو آیات مبارکہ میں جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جہنمی جنت والوں سے کچھ التجا کریں گے، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنت، کہ اہل جہنم اہل جنت سے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو، او مما رزقکم اللہ، یا اللہ کا جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، جنت میں بڑے مزے مزے کے کھانے دیے ہیں اور فروٹ ہیں یہ ہے وہ ہے، تو کچھ نہ کچھ اور فروٹ ہیں یہ ہے وہ ہے، تو کچھ نہ کچھ ہمیں بھی دے دو۔ اب بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ مکالمہ بسا اوقات رشتہ داروں اور عزیزوں کے مابین ہوگا، کہ ایک رشتہ دار ایک عزیز جنت میں، دوسرا رشتہ دار اور عزیز جہنم میں، بیچ میں اللہ تعالیٰ کانٹیکٹ کا کوئی نہ کوئی صورتحال بنا دیں گے۔ یہاں پر بن جاتا ہے نا، موبائل ہے، وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ بن ہی جائے گا، بعضوں نے کہا کہ کھڑکی کھل جائے گی، جو بھی صورتحال ہو، لیکن کوئی نہ کوئی کانٹیکٹ کی صورتحال ہوگی، اب وہاں پر بات چیت ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔
وہاں پر جو بات چیت ہو رہی ہوگی اب جہنم کی تپش، وہاں کی گرمی، وہاں کا جو ہے کیا کہتے ہیں آگ، جو دنیا کی آگ سے 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ سخت، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر جہنم کا ایک انگارہ لا کر دنیا میں رکھ دیا جائے تو جتنے بھی پہاڑ ہیں وہ سب جو ہے راکھ بن جائیں گے، وہ بالکل پگھل جائیں گے، اتنا سخت جہنم۔ تو وہاں پر پیاس لگے گی یا نہیں لگے گی؟ پیاس کے لیے اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پیپ ملے گا، کھانے کے لیے وہ کھانا مانگیں گے تو جانے کے لیے وہ کھانا مانگیں گے تو ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، قرآن مجید میں اس بات کا ذکر، انتہائی سخت ترین کڑوا جو پھل ہے وہ انہیں دیا جائے گا۔ اتنی سخت مشقت میں مبتلا، تکلیف میں مبتلا ہوں گے، پھر وہ جنتیوں سے اپنی اس تکلیف کا ذکر کریں گے اور مانگیں گے کہ بھائی کچھ نہ کچھ پانی دے دو، کچھ نہ کچھ کھانا دے دو۔ جنتی اگر دینے بھی چاہیں گے، جنتیوں کے اگر دل میں کچھ رحم آئے گا بھی، لیکن وہ دے نہیں سکیں گے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ قالو، جنتی یہ کہیں گے کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، ہم دے تو دیتے لیکن بے شک اللہ نے حرمہما علی الکافرین، کافر لوگوں پہ یہ چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ اگر اللہ نے تمہارے قسمت میں لکھا ہوتا تو تم وہاں پر ہوتے ہی نہیں، تم یہاں پر ہوتے، لیکن اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ چیزیں تمہاری قسمت میں نہیں ہے، ہم تمہیں دے نہیں سکتے۔ تو یہ پوری سچویشن، یہ پوری صورتحال اللہ نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ اس طریقے سے صورتحال وہاں پر جو ہے پیش آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے ہمیں اشارہ دیا ہے کہ جو اہل جہنمیوں کے ساتھ اتنی سختی جو برتی جا رہی ہے، آخر انہوں نے کون سا برا عمل کیا ہے؟ دنیا میں یہ کیا مسئلہ تھا یا کیا اللہ تعالیٰ کو ان سے ناراضگی پیش آ گئی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ آج اس مقام تک پہنچے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس ناراضگی کا بھی ذکر کر دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ناراضگی والی جو لفظ ہے نا، جو نقطہ ہے، اس پر غور و فکر کریں اور غور و فکر کر کے سوچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اللہ کی اس ناراضگی میں شامل نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جہنم میں ان کے ساتھ یہ عمل پیش ہو رہا ہے نا کہ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ دین کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ بس اللہ نے یہ وجہ بیان نہیں فرق سے، وہ ایمان تو لاتا ہے، اس کا عقیدہ تو درست ہے، ٹھیک ہے، وہ نماز کو مانتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے پڑھ نہیں رہا، سستی کی وجہ سے پڑھ نہیں رہا۔ ہو سکتا ہے کوئی اور عمل اس کی مغفرت کروا دے، ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہیں اس بات کے۔ ایک شخص ہے وہ داڑھی رکھ نہیں رہا لیکن داڑھی کو سنت مانتا ہے، داڑھی کی بے عزتی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، داڑھی کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اس کی بھی کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن اللہ نے جو یہاں پر لفظ فرمایا نا، یہ ہمارے لیے سوچنے کا بہت بڑا مقام ہے کہ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہ یہ وہ لوگ تھے جو دین کو ہنسی مذاق سمجھا کرتے تھے، دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ آج دیکھا جائے، ایک مسلمانوں کا وہ طبقہ ہے نا کہ جو دین پر عمل کر رہا ہے کسی نہ کسی حد تک، ایک طبقہ وہ ہے جو دین پر عمل نہیں کر رہا لیکن دین کو درست ایک طبقہ وہ ہے جو دین پر عمل نہیں کر رہا لیکن دین کو درست سمجھتا ہے، نماز کو درست سمجھتا ہے، شراب کو حرام سمجھتا ہے، گانے کو برا سمجھتا ہے۔ لیکن ایک بیچ میں وہ طبقہ بھی ہے جو دین کا مذاق اڑاتا ہے، مسجد کا مذاق اڑاتا ہے، علماء کا مذاق اڑاتا ہے، داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، نماز کا مذاق اڑاتا ہے، طرح طرح طریقوں سے، ٹھیک ہے، کفار کے شکنجے میں پھنس کر، کفار کے پروپیگنڈے میں پھنس کر دین کا مذاق اڑایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہم دیکھ لیں اٹھا کر کہ جن لوگوں نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مذاق اڑایا، دین کا مذاق اڑایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا، انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا۔ وہ جو کفار تھے مکہ کے، جو مذاق اڑایا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، یا نمازوں کا، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا۔ ہاں، جو خاموش تھے، کفار میں ایسے بھی تھے نا جو خاموش تھے، کہیں نہ کہیں آ کر انہیں ایمان نصیب ہوا ہے۔ لیکن جنہوں نے مذاق اڑایا ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نہ جانے کیا کیا القابات دیے جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی مجنون، کبھی نعوذ باللہ ساحر، کبھی کاہن، کبھی نہ جانے کیا، کبھی کیا، مذاق اڑانے کے انداز میں، کبھی ابتر، ان کی تو کوئی اولاد ہی آگے نہیں چلے گی، اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو ان لوگوں نے جنہوں نے مذاق اڑایا تھا،
ان کو ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے، ایک طریقہ ہے جو قیامت تک چلے گا، کیونکہ قرآن مجید کی آیتیں صرف اس زمانے کے لیے نازل نہیں ہوئی ہیں، یہ قیامت تک کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ جو اس میں تذکرہ کیا گیا ہے وہ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا اور اس زمانے کے کافروں کا نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کے مقابلے میں جو کافر ہیں ان تمام کا اس میں تذکرہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال تو الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ یہ جو جہنم میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دین کا مذاق اڑایا تھا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دین کا مذاق اس وجہ سے بھی اڑایا تھا کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا اب آخرت و آخرت کچھ بھی نہیں ہے، اب دنیا ہی دنیا ہے، یہاں کھا لیا پی لیا بنگلہ بنا لیا رہ لیا گھوم لیا پھر لیا، بس اب کچھ نہیں، ہم سے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ لیکن جب آخرت میں اللہ کا سامنا ہوگا پھر پتہ چلے گا کہ کتنی پوچھ گچھ ہے، کتنی پکڑ ہے اور کتنا مواخذہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے یہ ارشاد فرمایا، ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم و کریم ذات ہیں، اللہ تعالیٰ کو پھر بھی بخش دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، جس طریقے سے دنیا میں ان لوگوں نے آخرت کے دن کی ملاقات کو فراموش کیا تھا، بھول گئے تھے، لہٰذا آج ہم بھی ان کے ساتھ ایسے ہی کریں گے، آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بھولنے والی ذات نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ بھول کا جو لفظ ہوتا ہے نا، یہ ایک نقص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ہم لفظ استعمال کریں گے تو وہی اللہ تعالیٰ نے ان کو فراموش کر دیا، اللہ تعالیٰ اب انہیں پوچھ نہیں رہے، جیسے کہتے ہیں نا فلاں بندہ تو ہمیں پوچھ ہی نہیں رہا، اب اللہ تعالیٰ انہیں نہیں پوچھیں گے، اسی لیے کہ دنیا میں انہوں نے اللہ کو نہیں پوچھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہی عمل کر رہے ہیں، وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور دوسری وجہ یہ کہ اللہ کی آیاتوں اور اللہ کی نشانیوں کا یہ انکار کیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان چار آیات مبارکہ میں جو مکالمہ ہے، جو بات چیت ہے، جو جہنمیوں کی کیفیت ہے، جو جنت کی کیفیت ہے، یہ ساری بیان کرنے کے بعد ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ کہ نمبر ایک، عمل تو کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو سیکھنا ہے اور سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر کہیں سستی کوتاہی ہوتی ہے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ والے نہ ہو، کم از کم اتنا تو ہو کہ ہم دین کی حمایت کرنے والے ہوں، کم از کم اتنا تو ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی ہم حمایت کرنے والے ہوں، سنتوں کا مذاق اڑانے والے نہ ہوں۔ اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی کسی سنت کا مذاق اڑاتا ہے، کسی شاعر اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، کسی دین کے کسی حصے کا مذاق اڑاتا ہے، تو ہم اس کو پیار و محبت سے سمجھائیں کہ بھائی یہ بات جو ہے کفر تک بھی لے جا سکتی ہے انسان کو، دین کے کسی معاملے کا، سنت کا، داڑھی کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کا، نمازوں کا مذاق اڑانا انسان کو بہت آگے تک لے جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح قدر کرنے کی اور دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق